سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ قبا کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے۔ جب شام قریب آئی تو سورج نے جاتے جاتے آسمان کے کنارے سے سیاہ لباس میں ملبوس شام کو لالا کے پھول عطا کیے۔ مراد یہ کہ شام کی سرخی افق سے ابھرنے لگی۔ پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور، قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے۔ آسمان کے کنارے نے شام کو تمام زیور پہنا دیے، جبکہ قدرت نے دن کی روشنی کے زیور اتار دیے۔ مراد یہ ہے کہ دن کی خوبصورتی ختم ہونے لگی اور رات کی تاریکی چھانے لگی۔ محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی، چمکے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے۔ اندھیرے کی لیلا انتہائی خاموشی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھنے لگی اور شام کی دلہن کے موتیاں یعنی ستارے آسمان پر چمکنے لگے۔ وہ دور رہنے والے ہنگامے جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے۔ دنیا کی رونقوں سے بہت دور آباد وہ چمکدار تخلیق جن کو انسان اپنی زبان میں تارے کہتا ہے، آسمان پر چمکنے لگے۔ محو فلک فیروزی تھی انجمن فلک کی، عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی۔ وہی خوبصورت تارے فلک کو خوبصورتی بخشنے میں مصروف تھے کہ اس دوران عرش بری سے ایک فرشتے کی صدا آنے لگی۔ اے شب کے پاسبانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردون نشیں تمہاری۔ فرشتہ کہنے لگا، اے تارو، اے رات کی حفاظت کرنے والو، تم چونکہ بلندیوں میں رہنے والے ہو، اس لیے تم معزز ہو۔ چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابے جبیں تمہاری۔ اے تارو، ایسا ساز چھیڑو کہ زمین پر غفلت کی نیند سونے والے انسان جاگ جائیں۔ تمہیں دیکھ کر انسان اپنا راستہ بناتے ہیں، ان کے قافلے کی رہبری تمہارے ذمے ہے۔ آئینے قسمتوں کے تم کو یہ جانتے ہیں، شاید سنے صدائیں اہل زمین تمہاری۔ یہ انسان تم ستاروں کو اپنی قسمت پر اثر انداز سمجھتے ہیں، شاید زمین کے رہنے والے تمہاری صدا کو سنیں گے اور تمہاری بات پر عمل کریں گے۔ رخصت ہوئی خاموشی تاروں بھری فضا سے، وسعت تھی آسماں کی معمور اس نوا سے۔ فرشتے کی بات سن کر تاروں کی صدا بلند ہوئی اور تاروں بھری فضا سے خاموشی رخصت ہونے لگی۔ تاروں کی صدا سے آسمان کی وسعت اور بڑھ گئی۔ حسن ازل ہے پیدا تاروں کی دل بری میں، جس طرح عکس گل ہو شبنم کی آرسی میں۔ آسمان کے تاروں میں اللہ تعالیٰ کا حسن ایسا نظر آ رہا تھا جیسے شبنم کے شفاف قطروں میں پھولوں کا عکس نظر آئے۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی گھٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ جدید دور کی ترقی اور نئے ایجادات سے ڈر محسوس کرنا اور فرسودہ ترقی پر چلنا ایسی برائیاں ہیں جو قوموں کی زندگی میں آ جائے تو ان کے لیے ترقی کرنا بہت گھٹن ہو جاتا ہے۔ یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا ربی میں۔ دنیا کا قافلہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، جو قومیں اس تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھتی اور راستے میں ٹھہر جاتی ہیں تو وقت کی یہ رفتار ان کو کچل کر آگے بڑھتی ہے۔ آنکھوں سے ہیں ہماری غائب ہزاروں انجم، داخل ہیں وہ بھی لیکن اپنی برادری میں۔ ہزاروں ستارے جو ہماری نظروں سے غائب ہیں لیکن پھر بھی وہ ان ستاروں کی برادری میں شامل ہیں۔ مراد یہ کہ جو مسلمان ہماری نظروں سے اوجھل ہیں وہ بھی ہمارے قوم کا حصہ ہیں۔ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں۔ زمین والے جس بات کو تمام عمر نہ سمجھ سکے، ہم ستارے اپنی مختصر زندگی میں اس بات کو گہرائی تک سمجھ گئے۔
ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ کائنات کا تمام نظام باہم مل جل کر محبت سے رہنے سے قائم ہے۔ یہ راز تاروں کی زندگی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر تارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لیکن یہ اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، اس لیے نظام کائنات قائم ہے۔